ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے اور خوبصورت جنگل میں ایک بہت ہی زبردست شیر رہتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے جانور بھی رہتے تھے، لیکن شیر کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور دکھتا تھا اور بہت سارے جانور شیر سے بہت متاثر تھے۔ کافی جانور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ شیر کے زیادہ دوست نہیں تھے کیونکہ اس کو اپنی طاقت پہ کافی غرور تھا۔ اس کو لگتا تھا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیر ہر دن شام کو ایک بہت بڑے درخت کے نیچے سوتا تھا۔ اس کو یہ جگہ بہت پسند تھی اور اس کو لگتا تھا یہاں اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا ہے۔ پر ایک دن کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا چوہا وہاں سے گزرا اور غلطی سے شیر کی دم پہ چڑھ گیا۔ اب تو شیر کی نیند خراب ہو گئی اور اس کو آ گیا غصہ۔ اس نے چوہے کو دبوچ لیا۔ شیر جب چوہے کو کھانے ہی والا تھا تو چوہے نے اس کی بہت منت کرنی شروع کر دی اور اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ چوہے نے شیر سے کہا کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو شاید کبھی وہ چوہا اس کے کام آ جائے گا یا کبھی اس کی مدد کر دے گا۔ شیر نے اس سے ہنس کے کہا کہ تم اتنے چھوٹے سے ہو، تم تو کبھی میرے کام نہیں آ سکتے، لیکن چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے شیر نے چوہے کو جانے دیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ شیر جنگل میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کا پیر ایک بہت بڑے شکاری جال میں پھنس گیا۔ شیر نے جلدی سے اپنا پیر چھڑانا چاہا، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا وہ اور ہی زیادہ پھنس رہا تھا۔ نہ ہی اس کے دانت اتنے تیز تھے کہ وہ جال کو کاٹ لیتا۔ تو شیر بیچارہ بہت اداس ہوا اور بڑی بڑی آواز میں رونے لگا۔ اس کی آواز جب چوہے کو سنائی دی تو وہ بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے کہا میں مدد کرتا ہوں، اور چوہے نے جلدی جلدی اپنے دانتوں سے جال کاٹا اور شیر کو آزاد کر دیا۔ شیر تو بہت ہی خوش ہو گیا اور اس نے چوہے کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے معذرت بھی کی کیونکہ اس نے چوہے کو اپنے سے بہت کمتر سمجھا تھا۔ لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی بھی مخلوق کسی سے کمتر نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک کو کوئی مقصد دیا ہے اور ہر ایک کو ایک خاص صلاحیت دی ہے، اور اس دنیا میں مہلت بھی دی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے اچھی طرح پیش آئیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔